بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصلی گھر دکھانے جا رہے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ جب ہم نام لیتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تقریباً 18 سال کے قریب اسی گھر میں گزارے۔ تو ناظرین، اسی گھر سے ہی آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا اصلی گھر جہاں آپ رہتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آپ کو ہم نے سب سے پہلے ایک چیز دکھانی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس گھر کی لوکیشن کیا تھی۔ آج تو سب جانتے ہیں حرم لوکیشن کہاں ہے، خانہ کعبہ کدھر ہے، لیکن خانہ کعبہ کے کس جگہ پر یہ گھر تھا اور آج کل وہاں پر کیا ہے۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ بڑی محنت سے یہ ہم نے ویڈیو تیار کی ہے۔ یہ اگر آپ لوگ توجہ کے ساتھ مکمل دیکھیں گے تو آپ ساری سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ نے بیچ میں دھیان کسی اور چیز میں بھی رکھا تو ویڈیو آپ ضائع کر دیں گے، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن جب ہم نام لیتے ہیں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو اتنی بڑی ہستی کہ یقین کریں کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیجئے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی اہمیت کا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں اور وہ آپ سے کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے عام الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی بیوی حضرت ختیجہ سالن اور روٹیاں لے کے آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ برتن ہیں، ان سے یہ فرمائیے گا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام دیجیے گا۔ تو جو لفظ استعمال ہوئے حدیث میں وہ یہ ہے من ربہا و منی، اللہ کی طرف سے بھی سلام اور میری طرف سے بھی۔ تو ناظرین، جس ہستی کو اللہ سلام کرے، جس ہستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کریں، اس میں ان کی اہمیت کیا ہوگی۔ چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات۔ پھر اس کے بعد بشارت دی وبشرہا، اور ان کو خوشخبری دیجیے کس چیز کی؟ ان جنت میں خولدار موتی، ایک اور روایت میں سرخ یاقوت کا بھی نام لیا گیا ہے کہ ان کا گھر ہے، یعنی بنا دیا گیا ہے، جس میں کوئی شور و شغب نہ ہوگا اور کوئی تھکن نہ ہوگی۔ ناظرین، جو لفظ تھکن کا ہے نا، بڑا خوبصورت لفظ مجھے لگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ناظرین، میں ابھی آج جو آپ کو فاصلہ بتانے لگا ہوں کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کا مکہ المکرمہ ہے، یہ حرم شریف ہے۔ حرم شریف سے ناظرین، جب آپ حضرت ختیجہ کا گھر دیکھتے ہیں تو یہ والی جہاں پر میری انگلی ہے یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مروہ کی پہاڑی ہے جہاں پر آپ کی صحیح ختم ہوتی ہے، یہ مروہ ہے، اور نیچے یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صفا سے لوگ مروہ جاتے ہیں، تو مروہ کے دائیں طرف یہ گھر ہے۔ تو اس گھر سے جب حضرت ختیجہ چل کے جاتی ہیں کھانا دینے کے لیے، کہاں پر؟ جبل نور میں، غار حرا میں، تو میں نے اس فاصلے کو جب کاؤنٹ کیا تو ناظرین، سیدھا بھی اگر آپ فاصلہ لگائیں، پہاڑیوں کے اوپر سے سیدھی اگر لائن لگائیں تو 4.91 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو پہاڑی سے اگر دائیں بائیں تھوڑا ہو کے اگر کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ 5 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ سفر بنتا ہے پہاڑی۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ کتنا تھک جاتی ہوں گی کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہا ہے کہ وہاں آپ کو تھکن بھی نہیں ہوگی، یعنی اللہ رب العزت کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ مکہ المکرمہ کا آپ ایریا دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ حرم شریف ہے، یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اور دور یہ کیا ہے؟ جنت المعلیٰ، جسے آج جنت المعلیٰ یعنی مکہ المکرمہ کا قبرستان کہتے ہیں۔ یہیں پر حضرت ختیجہ الکبریٰ آج بھی دفن ہیں۔ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جن میں اسپیشل آپ کی قبر مبارک دکھائیں گے اور اس کا پورا نقشہ بھی بتائیں گے کہ وہاں اور کون کون مدفون ہے، کون کون سے بڑے بڑے صحابہ۔ تو اس پہ آپ غور کر لیجئے، ٹھیک ہے ناظرین؟ حرم شریف، مروہ اور یہ صفا۔ تو آگے آئیے، تو آگے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ اب ہم اس ایریا میں ہم نے زوم کر لیا۔ تو ناظرین، جب ہم نے اس ایریا میں زوم کر لیا تو یہاں پر آپ چڑھ کر اپنی صحیح
کا ایک چکر، مطلب جب آپ آتے ہیں صفا سے مروہ پہ تو یہ مروہ کی پہاڑی ہے، یہاں ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ مروہ کی پہاڑی سے اتر کر دائیں طرف یہ حضرت ختیجہ کا گھر مبارک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں پر رہتے رہے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ تو ہوگی 1400 سال پہلے کی لوکیشن۔ آج کی لوکیشن میں ہم آپ کو ذرا یہ دکھاتے ہیں، تو اب یہاں سے غور کیجئے کہ یہ آج کل کی یہ حرم شریف، یہ ہوگی صفا کی پہاڑی، یہ ہوگی مروہ کی پہاڑی۔ مروہ کی پہاڑی سے نیچے اتر کر یہ جہاں سرخ نشان ہے، ذرا قریب سے کر کے دیکھیے، تو جب آپ مروہ سے صحیح مکمل کر کے نیچے اترتے ہیں تو یہاں پر جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ کا گھر مبارک تھا۔ اگر یہاں سے گھر مبارک تھا تو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو ہمیں گوگل کی لوکیشن سے ہم نے اندازہ لگا لیا، لیکن ناظرین 1989 میں جب مکہ المکرمہ کے اس ایریا کی کھدائی کی گئی تو وہ گھر اصلی نکل آیا۔ آئیں آپ کو وہ گھر بھی دکھاتے ہیں ناظرین۔ جب کھدائی کی گئی تو ناظرین یہ گھر اس میں سے نکلا۔ ابھی آپ کو ذرا مزید ڈیٹیل سے دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ گھر میں یہ کیا کیا ہے، تو آئیں اس کی ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین اب اس تصویر پہ آپ غور کریں۔ اس تصویر کے مطابق یہ وہی جب کھدائی کی گئی وہ سفید حصے کی 1989 میں، تو ثم الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کا گھر ملا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر۔ تو ناظرین یہ بھی لکھا ہوا سورہ توضہ دار السیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ دیکھیے جی ناظرین، اب اس کی انہوں نے ایک 3D تشکیل دی، تو پتہ چلا کہ اس گھر کے یہ کون کون سے حصے تھے۔ یہ ایک پیچھے کا حصہ دیکھ لیجئے، اور یہ 6 سیڑھیاں ہیں، ایک یہ انٹرنس ہے۔ اب اس کی انہوں نے جب یہ بنائی تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس طریقے کا گھر ہو سکتا ہے، یہ والا۔ یہاں پر یہ کورٹ یارڈ بتایا گیا ہے، 7 آرچز یہاں پر بنی ہوئی تھی، اور یہاں پر انٹرنس اس دروازے ہے، اور آرکیڈ ود دا 4 آرچز بلٹ ان پلرز یہاں پر بھی ہے۔ تو یہاں برتھ پلیس آف حضرت فاطمہ الزہرا، اس جگہ پر حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش ہوئی اس کمرے میں۔ تو ڈوم آف ریویلیشن یہاں پر ناظرین یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو عام دیواریں یہ ایسے نہ سمجھیں، یہیں پر صدا گونجی تھی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہیں پر وہی نازل ہوتی رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو یہ آیات اتری۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیں اس گھر کی اہمیت، مزید بھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ آئیے اب یہاں سے آپ کو کچھ سمجھ آ پائے گا۔ تو ناظرین یہ دیکھیے جب کھودا گیا اس کو تو یہ ایک ٹرک میں مٹی بھر کے لے جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ ایسے دکھائی دے رہا ہے، یہ دیواریں بنی ہوئی ہے، یہ سیڑھیاں اتر رہی ہیں، یہاں سے ابھی خالی ہو رہا ہے ناظرین۔ تو یہ آپ غور سے دیکھیے۔ اب آئیں ذرا نقشے کی طرف آ جائے، میں آپ کو نقشہ دکھاؤں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے اس نقشے میں جب اس کی کاؤنٹنگ کی گئی تو 20 میٹر میں ہی آپ لے لیجئے، اور 7 بائی یہ تھا بزنس ایریا حضرت ختیجہ۔ بزنس ایریا سے مراد کیا تھی کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کرتی تھی، تو تجارت کا سامان یہاں ہوتا تھا، تو وہ یہاں پر زیادہ رکھا جاتا تھا۔ ریسیپشن ایریا فار دا گیسٹ اینڈ ڈیلیگیشنز، جو وقود آتے تھے ملنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ڈرائنگ روم ہوتے ہیں، تو یہ ایریا اس کا یہ ڈرائنگ روم کا ایریا بنتا ہے۔ یہ والا آپ کا تجارت کا سامان جمع کرنے کا ایریا ہے ناظرین، غور سے دیکھیے۔ یہ ہو گیا لیونگ ایریا، یہاں پر آپ کا زیادہ وقت گزرتا تھا، اور پیسج وے کہ یہیں سے آپ ہر طرف داخل ہوتی تھی جاتی تھی، خواہ وہ ڈرائنگ روم ہے یا یہ دیکھیے جی یہ پریئر روم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تہجد اور یہاں پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بیڈ روم ہے، اور یہ جو کونے والا بیڈ روم ہے، یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش اسی جگہ پر ہوئی۔ تو آئیں اور بھی بہت سی تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کافی حد تک کلیئر ہے ناظرین، یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، اب یہ کافی کلیئر تصویر ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ والا ایریا ہو گیا جہاں پر آپ سامان رکھتی تھی تجارت کا، اور یہ ہو گیا وقود کا ایریا، گیسٹ آتے تھے۔ یہ ہو گیا لیونگ ایریا، یہ کمرہ ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش کا، اور یہ ہو گیا آپ کا بیڈ روم،
اور یہاں پر ایک محراب ہے، اس محراب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں نے یہ ساتھ یہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو آگے بھی دیکھتے ہیں ناظرین، یہ دیکھیں جی، یہ اس محراب کے بیچ میں تصویر لی گئی ہے، جو کہ محراب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ والی ساری چیزیں نکلی جب کھدائی کی گئی، تو یہاں پر دیکھیے ایک پلر سا بنا ہوا ہے، پلر کے اندر یونانی طرز کی تھوڑی سی جیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں آج بھی۔ تو یہ یعنی بڑا خوبصورت منظر تھا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ المکرمہ کی تاجر عورت، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ امیر ترین خواتین میں سے آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو آگے آئیے جی، آگے دیکھیے، یہ ایک اور منظر ہے، یہاں پر یہ سیڑھی سی ہے ایک نیچے اترنے والی۔ تو کیا یہ سنگل سٹوری تھا یا ڈبل سٹوری، یہ ہم آپ کو ابھی مزید اس کی ہم 3D بنا رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، اس کھدائی کی روشنی میں، وہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ کو پورا ایک ورچوئل ویو دکھائیں گے حضرت خدیجہ کے گھر کا۔ تو ناظرین یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے مبارک کا یہ والا ایریا جو لیونگ ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں لیونگ ایریا ہے اور یہ پیسیج ہے، پیسیج میں دائیں طرف کمرہ آ جاتا ہے، یہ محراب جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ وقود کا ایریا، اور یہ پیچھے جہاں یہ لوگ کھڑے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ یہاں پر سامان رکھا جاتا تھا تجارت کا۔ یہ بیلچے وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، مٹی کھود کھود کے یہ والے نکالتے رہے ہیں، اس کو خالی کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک دیکھیے، تو اب آپ کو میں نے کلیئر کرنے کے لیے 3-4 چیزیں اکٹھی رکھی ہیں۔ یہ تو ہوگی اس کھدائی کے بعد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر مبارک نکلا، یہ کھدائی کے بعد ابھی آپ منظر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوگی ڈرائنگ روم ہو گیا، وقود جہاں پر لوگ آ کے بیٹھتے، یہ ہو گیا آپ کا لیونگ ایریا، یہ ہو گیا آپ کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مصلی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، یہ ہو گیا بیڈ روم آپ کا، اور یہ ابھی کھدائی ہو رہی ہے جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جس کمرے میں پیدائش ہوئی، اور پیچھے جہاں یہ آپ کو لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں یہاں پر سامان رکھا جاتا تھا تجارت کا۔ یہ دیکھیے اسی نقشے کو یہاں بھی اس طریقے سے بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ تصویریں نایاب تصویریں ہیں۔ 89 میں اب ویڈیوز وغیرہ تو تھے، لیکن سعودی حکومت آپ کو معلوم ہے کہ جب تک وہ اجازت نہ دے کوئی تصویریں بنا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک اور تصویر ہے، یہ دیکھیے سامان سرخ کلر کی مٹی ہوتی تھی اس وقت کی، تو کچھ کیمرہ بھی اس طرح کا استعمال ہوا کہ یہ مٹی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور خالی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اب یہ کہاں گیا؟ فار ایگزامپل اب وہاں پر آپ کو سفید ٹائلز نظر آتی ہیں، تو کہاں گیا؟ میں نے بھی بڑا سوچا، کیونکہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس کو بھر دیا جائے، کہ عام کنکریٹ بھر دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ ایک میری اپنی قیاس رائے ہے، کیونکہ یہ اتنی مبارک جگہ ہے، یہ اتنی یعنی حضور کا گھر ہو اور آپ اس میں مٹی بھر دیں، میرا خیال ہے یقیناً سعودی حکومت نے اس کو چھپا کے یا اس کے اوپر کچھ سلیب وغیرہ ڈال دی ہوں گی تاکہ نیچے تہہ خانہ اس کا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو کھول دے، اور یہ بھی 10% ہو سکتا ہے کہ اس کو مسمار کر دیا ہو اور اس کو بھر دیا گیا ہو، کیونکہ آج کل تو یہاں پر آپ کو صرف فرش ہی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ حرم پاک میں ہوتے ہیں تو اس فرش کے نیچے بھی ایک اور دنیا ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے کبھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے حرم شریف کی، جہاں آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو فرش کے نیچے بھی خالی جگہ ہیں، اور وہاں پر بھی کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایسی مسجد نبی میں جو باہر آپ کو پورا صحن نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی نیچے کیا کیا بنا ہوا ہے، کار پارکنگ ہے اور کیا کیا ہے وہ کبھی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ سعودی حکومت نے اس کو بند نہ کیا ہو، یعنی اس کو بھر نہ دیا ہو، اور اگر بھرنا ہی ہوتا تو اتنا خالی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میرا خیال ہے۔ آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، ذرا کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے پاس اس کی کیا انفارمیشن ہے، آئیں آپ کو دکھائیں۔ آج اگر جاتے ہیں نا آپ اسے سے، یہ ہے صفا کی پہاڑی، جب آپ ادھر آتے ہیں یہاں سے صحیح کرتے ہوئے مروہ سے نکل کے آتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے اس ٹائل کا رنگ دیکھیں وائٹ ہے، اور یہاں پر یہ ٹائلیں لگا دی گئی ہیں وائٹ کلر کی، لیکن اس میں خانے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو خانے ہیں یہ خانے ایسے ہی نہیں ہیں، یعنی ان خانوں کے نیچے وہ گھر جو کھدائی کے دوران نکلا، لیکن وہ جو کھدائی کے دوران گھر نکلا وہ کہاں ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ آ گئی، جب آپ یہ جو بلڈنگ ہے مکہ ٹاور سے آپ ادھر آتے ہیں پیدل چلتے ہوئے، تو یہ یہاں مروہ کی پہاڑی سے تھوڑا سا ادھر آ کر یہ جگہ بنتی ہے۔ یہ 4 تصویریں ہیں،
اس نشان کی یہاں پر گھر تھا۔ تو یہ اور بھی بہت ساری تصویریں ہیں جو بیچ میں کھڑے ہو کے بنائی گئی ہیں۔ یہی ہو گیا جی وقود کا ایریا، گیسٹ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ کمرہ مکمل جب اس کی صفائی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پیدائش کا کمرہ، اور یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریئر روم۔ یہاں پر آپ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ کھودی جا رہی ہے، اور یہ یہاں پر دیکھیں پلیٹس لگا کے بند کیا گیا تھا، اور یہاں پر کافی حد تک یہ جگہ کلیئر ہو چکی ہے۔ اب یہ تصویریں ہیں روم آف یہ کمرہ، مطلب یہ کہ یہ تصویریں جو ہیں ایسے ہی ہمیں ملی، اس سے بڑھ کے اور تصویر اویلیبل نہیں تھی۔ ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو بنا کے پیش کر دوں گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ کافی حد تک کلین ہو جانے کے بعد کی تصویریں ہیں کہ یہاں پر زمین دکھائی دینے لگی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، جس چیز پہ میں نے غور کیا آپ بھی کیجئے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ چھت ہے، یہ چھت ٹوٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے نیچے بھی کوئی گھر، نیچے بھی اس گھر کا کوئی حصہ ہے، یا یہ گھر کے اوپر کی جگہ ہے تو یہ گھر کے نیچے کی جگہ ہوگی۔ اگر یہ اوپر کی جگہ ہے تو یہ سیڑھیاں کہاں جا رہی ہیں، اس پہ تحقیق جاری ہے ناظرین۔ اب آ جائیے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کہ قبر مبارک جنت المعلیٰ میں ہے۔ یہ آپ کی قبر مبارک ہے، اور یہ آپ کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی یہ قبر مبارک بھی ساتھ ہے۔ 1925 سے پہلے یہاں پر ناظرین یہ مزار بنے ہوئے تھے، یعنی ترکی حکومت نے یہاں پر مزار بنائے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے جو جنت البقیع ہے مسجد نبی کے سامنے، کتنے مزار تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اہل بیت کے سارے مزارات تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کے سب تھے۔ تو وہ سارے سعودی حکومت نے 1925 میں ٹیک اوور کرنے کے بعد بادشاہ کے حکم پر مسمار کر کے برابر کر دیے تھے۔ تو یہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ مزار مبارک تھا، جس کو جب مسمار کیا گیا تو نیچے سے یہ قبر مبارک نکلی۔ جنت المعلیٰ کی ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، وہ بھی آپ دیکھیے۔